پاکستان کی ہسٹری میں بہت کم لیڈرز ایسے آئے ہیں کہ جنہوں نے جیل کی چار دیواری کے اندر رہ کر بھی پوری پالیٹکس کو ہلا کر رکھ دیا ہو۔ تحریک انصاف مذاکرات چاہتی ہے تو 8 فروری احتجاج کی کال واپس لے۔ وزیر اعظم کے مشیر اناسنا اللہ نے پروگرام دنیا میں عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی لیڈر جیل جاتا ہے تو اس کا سیاسی کریئر دھیرے دھیرے ختم ہونے لگتا ہے، میڈیا اسے بھول جاتا ہے، پارٹی ٹوٹ جاتی ہے اور عوام ایک نئے چہرے کی طرف دیکھنا شروع کر دیتی ہے۔ لیکن یہاں پر کہانی بالکل مختلف ہے۔ 2018 میں ایک لیڈر پاور میں آتا ہے جو خود کو سسٹم کے خلاف آواز کے طور پر پریزنٹ کرتا ہے، مگر 2022 میں وہی لیڈر ایک ڈرامیٹک پولیٹیکل فال کا شکار ہوتا ہے۔ اس کے بعد گرفتاریاں ہوتی ہیں، جیل ہوتی ہے، کیسز لگتے ہیں اور لگتا یہ ہے کہ شاید یہ چیپٹر بھی اب ختم ہونے والا ہے، مگر پھر بھی عوام کے درمیان ایک سوال زندہ رہتا ہے۔ ہر نیوز چینل، چائے کے ڈھابوں، ڈرائنگ رومز اور سیاسی بحثوں میں صرف ایک ہی بات ڈسکس ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ بات آپ جانتے ہو کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ عمران خان کا سیاسی کریئر اب ختم ہونے لگا ہے، یا پھر ایک بہت بڑے کم بیک کی کہانی جو ابھی لکھی جانی باقی ہے؟ اس ویڈیو میں ہم کسی کو ہیرو یا ویلن نہیں بنائیں گے، نہ ہم جذباتی نعروں اور افواہوں پر چلیں گے۔ ہم صرف فیکٹس، ہسٹری اور گراؤنڈ ریئلٹی کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ آخر عمران خان کا پولیٹیکل فیوچر اصل میں کس ڈائریکشن میں جا سکتا ہے۔ اگر آج کی ڈیٹ میں سچویشن کو دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمیں جیل کی ریئلٹی کو سمجھنا ہوگا۔ دوستو، جیل صرف ایک جگہ نہیں ہوتی بلکہ سیاسی سفر کا ایک مرحلہ ہوتا ہے۔ پاکستان کی سیاست میں کبھی تو جیل اینڈ ثابت ہوئی اور کبھی لانچ پیڈ۔ اس وقت جو بھی حالات ہیں ان سے ایک بات تو کلیئر ہے کہ خان صاحب کو فزیکلی تو رہتا کر دیا گیا ہے، مگر پولیٹیکلی ان کو چاہ کر بھی نہیں کیا جا سکتا۔ عمران خان پر اس وقت 187 انلیگل کیسز چل رہی ہیں، جن میں سے کچھ کیسز اپیل میں ہیں، کچھ ٹرائل سٹیج پہ اور باقی پروسیجرل ڈیلیز کا شکار۔ خان صاحب کو ایک کیس میں بیل ملتی ہے تو دوسرے میں 17 سال کی جیل۔ اور اگر پارٹی کی حالت پر آئیں تو یہاں سب سے بڑا مسئلہ لیڈرشپ کا نہ ہونا ہے۔ جب ایک اسٹرانگ سینٹرل لیڈر فزیکلی اویلیبل نہ ہو تو پارٹی نیچرلی پریشر میں آ جاتی ہے، جس کی وجہ سے پارٹی کے کچھ ممبرز خاموش ہو جاتے ہیں، کچھ الگ نیریٹو اڈاپٹ کر لیتے ہیں، کچھ بک جاتے ہیں اور باقی سروائیول موڈ پر چلے جاتے ہیں۔ اس پریشر کے ساتھ ساتھ میڈیا کوریج کا مسئلہ بھی جڑ جاتا ہے اور مین سٹریم پلیٹ فارمز اس پارٹی کے خلاف ہو جاتے ہیں، اور پھر بعد میں کس طرح کی خبریں آتی ہیں وہ تو آپ سب روزانہ سنتے ہیں۔ یہیں پر ایک انٹرسٹنگ چیز سامنے آتی ہے۔ مین سٹریم چینلز پر اس پارٹی کے بلیک آؤٹ کے باوجود سوشل میڈیا پر اس پارٹی اور اس کے نیریٹو یعنی بیانیہ کو اتنا ہی زیادہ سپورٹ اور ڈسکس کیا جاتا ہے۔ اوورسیز سپورٹرز اور مختلف ڈیجیٹل میڈیا پلیٹ فارمز اپنا پورا زور لگاتے ہیں۔ نو ڈاؤٹ ان کو بھی ڈرایا دھمکایا جاتا ہے، مگر جب اس پارٹی کا نیریٹو اسٹرانگ ہو تو اس کے سپورٹرز بھی پھر اتنے ہی اسٹرانگ ہوتے ہیں۔ دوستو، اگر عوام کے درمیان کسی پارٹی کا کوئی بیانیہ چل رہا ہوتا ہے تو وہ صرف سپیچز یا پریس کانفرنسز سے نہیں بنتا، بلکہ اس کے پیچھے سسٹم کی ناانصافی اور اس سے عوام کی تنگی ہے۔ اور اگر پبلک کسی کو سپورٹ کرتی ہے تو آبویسلی اس کے پیچھے کوئی ریزن تو ضرور ہے، اور وہ وہی ریزن ہے کہ جس کی وجہ سے آپ عمران خان اور پی ٹی آئی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ 3 جون سال 1971 یہ وہ دن تھا جب 18 سال کا نوجوان عمران خان پاکستان کرکٹ ٹیم کی طرف سے پہلی بار میدان میں ٹیسٹ میچ کھیلنے اترتا ہے، اور مد مقابل کون؟ انگلینڈ۔ یہ میچ برمنگھم میں ہو رہا تھا، جس میں عمران خان کو ایک آل راؤنڈر کے طور پر لیا گیا تھا، جو پہلی ہی اننگز میں 5 سکور کر کے آؤٹ ہو گیا۔ پر جب بالنگ دی گئی تو عمران خان نے کچھ ایسا کیا جو بالکل ان ایکسپیکٹڈ تھا۔ اس میچ میں عمران خان کو 28 اوورز ملے، جس میں اس نے ایک سنگل وکٹ بھی نہیں لی۔ پہلے ہی میچ میں اس بدترین پرفارمنس کی وجہ سے عمران خان کو 3 سال کے لیے کرکٹ سے سائیڈ لائن کر دیا گیا، اور اب لگ رہا تھا کہ اس جوان کی کہانی صرف اتنی سی ہی تھی۔ لیکن اس 3 سال میں عمران خان نے اپنے آپ کو اور بھی بہتر کیا، اور بھی پریکٹس کی، اور اپنی ٹیکنیکل فاؤنڈیشن کو سسٹین کیا، اور 3 سال بعد دوبارہ کرکٹ میں قدم رکھا۔ اگین پہلا ہی ٹیسٹ میچ انگلینڈ کے ساتھ تھا، پر اس دفعہ کسی کو بھی ان سے کوئی امید نہیں تھی۔ لیکن عمران خان نے دوبارہ وہی کیا
जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। जाते ही इंग्लैंड के कैप्टन टोनी ग्रे को आउट कर दिया। पूरे मैच में शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। In 1974, Khan picked up his first Test wicket against England at Headingley, 3 years after making his debut. But it was his shock move to Sussex in 1977 that really kick-started his career and brought him closer to London. और इसी तरह इमरान खान ने अपने यादगार क्रिकेट करियर की शुरुआत की। शुरू में जो लगता था सबको कि ये तो गया, मगर इमरान खान ने इस इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया। उन्नीस का वर्ल्ड कप इस कहानी का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जब 1992 की वर्ल्ड कप सीरीज शुरू होती है तो पाकिस्तानी टीम का कैप्टन जबरदस्ती इमरान खान को बनाया जाता है। पाकिस्तान वर्ल्ड कप सीरीज का पहला मैच बड़ी आसानी से खान साहब की कप्तानी में हार जाता है, मगर दूसरा मैच भी पाकिस्तान हार जाता है। इसी तरह तीसरा मैच और चौथे मैच में भी पाकिस्तान को हार का सामना करना पड़ता है। शुरू के 4 मैचेस लगातार हारने के बाद पाकिस्तान टीम प्रैक्टिकली टूर्नामेंट से बाहर नजर आ रही थी। मीडिया, एक्सपर्ट्स और आम लोग सब ने पाकिस्तानी टीम पर क्रॉस लगा दिया था। कप्तान पर सवाल उठ रहे थे, उसकी सिलेक्शन पर तनकीद हो रही थी और हर हार के बाद ये कहा जा रहा था कि ये टीम अब कभी चैंपियन नहीं बन सकती। लेकिन इमरान खान ने उस वक्त टीम को सिर्फ यकीन और स्ट्रेटजी दी। इमरान खान ने कहा कि जब तक आखिरी चांस बाकी है तब तक हार मानना गलत है। शारजा कप वर्ल्ड कप से पहले एक कंपटीशन हुई थी, उसमें यही हुआ। टीम ने पहले शुरू में बहुत बुरा खेली, हम हार रहे थे, हमारे सपोर्टर्स ने दिल छोड़ दिया, हमने नहीं छोड़ा। और इस फाइटिंग स्पिरिट के तहत वो हमने शारजा कप जीता। और फिर यही हुआ वर्ल्ड कप फाइनल पे, वर्ल्ड कप थ्रू आउट, जब टीम इतना बुरा कर रही थी। और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि इतना मुश्किल होता है टीम का उस डिमोरलाइज स्टैंडर्ड से वापस आना। और इसमें उस टीम में जिसमें बहुत ज़्यादा नौजवान खिलाड़ी थे, और इसमें मैं ख़ास दाद दूंगा ये जो यंग प्लेयर्स हमारे आए हैं, जो इतने प्रेशर को सस्टेन करके, और ना सिर्फ मुझे इतनी इन्होंने इज्जत दी बल्कि सारे मुल्क को। और फिर वही हुआ जो तारीख बन गया। पाकिस्तान ने एक एक करके मैच जीतना शुरू किया। प्रेशर था मगर फिर भी परफॉर्मेंस दी और फाइनल में जाकर पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। पाकिस्तान की तारीख का सबसे पहला वर्ल्ड कप जीता। ये सिर्फ एक अचीवमेंट नहीं बल्कि ये सबूत था कि अगर लीडर भी इम्पॉसिबल को पॉसिबल समझ ले तो उसकी टीम भी वही सोच अपना लेती है। उस दिन इमरान खान सिर्फ एक लीडर नहीं बल्कि वो एक सिंबल बन गए, क्योंकि दोबारा से इम्पॉसिबल को पॉसिबल कर दिखाया था। क्रिकेट में नाम बनाने के बाद जब खान साहब रिटायर हुए तो लोग ये समझ रहे थे कि अब इमरान खान अपना फेम एंजॉय करेगा, लेकिन उस शख्स के दिल में एक मकसद था, अपनी कौम को सर्व करने का मकसद। इसलिए उसने शौकत खानम हॉस्पिटल बनाने का ख्वाब देखा। पाकिस्तान जैसे मुल्क में जहां लोग बेसिक हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए तरस रहे थे, वहां कैंसर जैसा महंगा इलाज फ्री देना एक मजाक समझा जा रहा था। लोग कह रहे थे कि डोनेशंस का निज़ाम फेल हो जाएगा, उसमें करप्शन आ जाएगी और ये प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट नहीं होगा। अगेन सिचुएशन बिल्कुल नामुमकिन नजर आ रही थी, मगर इमरान खान ने फिर वही किया। लोगों के ताने सुने लेकिन अपना फोकस नहीं बदला। उस इंसान ने घर घर जाकर फंड रेज किया, ओवरसीज पाकिस्तानीज को इन्वॉल्व किया और एक ऐसा निज़ाम बनाया जहां सब लोगों का एतबार जीतना ही सब कुछ है। जब ये हॉस्पिटल कंप्लीट हुआ तो ये सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बल्कि एक और इम्पॉसिबल का टूट जाना था। और आज जब कुछ लोग कहते हैं कि इमरान खान ने कुछ नहीं किया या वो कुछ नहीं कर सकता, तो शौकत खानम हॉस्पिटल उन बातों का खामोश जवाब है। फिर आया पॉलिटिक्स।
یعنی سیاست کرنے کا فیصلہ. اور شاید سب سے زیادہ کنٹروورشل 1997 میں جب عمران خان کی پارٹی پی ٹی آئی نے اپنا پہلا الیکشن لڑا تو 1% سے بھی کم ووٹ ملے اور خان صاحب کی پارٹی ایک سنگل سیٹ پہ نہ جیت سکی. یہاں تک کہ 2002 کے الیکشنز میں بھی خان صاحب کی پارٹی کو صرف ایک سنگل سیٹ ہی ملی تھی اور سچویشن یہاں بھی بالکل ہی ناممکن سی نظر آ رہی تھی. لیکن 2018 میں وہی عمران خان جس کا سیاست میں کوئی چانس نظر نہیں آ رہا تھا پورے پاکستان کا پرائم منسٹر بن گیا اور پاپولیرٹی کی اس بلندی کو چھوا جو شاید ان سے پہلے کوئی کر پایا ہو. اگین اس انسان نے امپاسبل کو پاسبل کر کے دکھایا. آج وہی عمران خان جیل میں ہے. سسٹم نے سمجھ لیا ہے کہ شاید یہ کہانی اب یہاں ختم ہو چکی ہے، مگر جب بھی خان صاحب کو انڈر ایسٹیمیٹ کیا گیا تب انہوں نے کم بیک کر کے دکھایا. اس لیے ان کے سپورٹرز آج بھی کہتے ہیں کہ انشاءاللہ یہ کہانی یہاں ختم نہیں ہوگی اور وہ دوبارہ سے امپاسبل کو پاسبل کر کے دکھائیں گے. جیل سے باہر آ کر دوبارہ سے سسٹم کے خلاف اپنی لڑائی جیت کر دکھائیں گے، کیونکہ خان صاحب شروع سے ایک ہی کام کرتے آئے ہیں، جو ناممکن لگ رہا ہو اس کو ممکن. دوستو اگر ہم عمران خان کے سیاسی سفر کو صرف پاکستان کے اندر کی سیاست تک لمیٹڈ کر دیتے ہیں تو اصل کہانی کا آدھا حصہ مس کر دیں گے، کیونکہ خان صاحب کا اصل مقابلہ صرف اسلام آباد کی پاور کوریڈور سے نہیں بلکہ ان گلوبل سسٹم سے ہے جو چھوٹے اور ڈیولپنگ ملکوں کے لیے باؤنڈریز ڈیسائیڈ کرتا ہے. یہ سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا گہرائی میں جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ آج کی دنیا میں پاور اصل میں کیسے کام کرتی ہے. آج پاور کا مطلب صرف آرمی، پارلیمنٹ یا گورنمنٹ نہیں ہوتا، بلکہ پاور کا مطلب ہوتا ہے کہ پاورفل لوگوں کے مطابق بیانیاں بنانا، اپنے میڈیا کو اس کی حدود بتانا، اکانومی کو ان پاورفلز کے سہارے چھوڑنا اور اپنی فارن پالیسی کو ان پاورفل لوگوں کے مطابق الائن کرنا یا ان کے حکم کے مطابق الائن کرنا. اور جو ملک یا اس کا حکمران اس فریم ورک پر چلنے کے لیے راضی ہوتا ہے تو اس کو مناسب سمجھا جاتا ہے، لیکن جو اس پر سوال اٹھاتا ہے تو وہ انکمفرٹیبل بن جاتا ہے. اور عمران خان بھی وہیں سے انکمفرٹیبل ہوا تھا. My third point is Islamophobia. اب ذرا اسلاموفوبیا کا ایشو دیکھیے. 9/11 اٹیک کے بعد پوری دنیا میں ایک اسٹرانگ نیریٹو ڈیولپ ہوا جس میں اسلام اور مسلمانوں کو وائلنس اور ایکسٹریمزم کی نظر سے دیکھا جانے لگا. اس نیریٹو پر زیادہ تر مسلم لیڈرز خاموش رہے اور باقیوں نے صرف ڈیفینسو سٹیٹمنٹس ہی دی. مگر عمران خان نے یہاں پر بھی ایک الگ اپروچ اپنائی. اس نے کہا کہ یہ اسلاموفوبیا کا مسئلہ کوئی مذہبی مسئلہ نہیں بلکہ یہ ایک ہیومن رائٹس کا مسئلہ ہے. ان کا آرگومنٹ یہ تھا کہ جب صرف کسی ایک مذہب کے لوگوں کو مل کر شک کی نظر سے دیکھا جائے گا تو یہ صرف ناانصافی نہیں بلکہ یہ ہیومن رائٹس پرنسپلز کی کھلی خلاف ورزی ہے. اس بات کا سب سے بڑا پروف اس وقت سامنے آیا جب عمران خان نے دنیا کے سب سے بڑے فورم پر بار بار اسلاموفوبیا کا ایشو ڈسکس کیا. عمران خان نے کہا کہ جس طرح اینٹی سیمیٹزم یعنی یہودیوں سے نفرت کو لیگلی ہیٹ کرائم مانا جاتا ہے تو اسی طرح مسلمز کے ساتھ کلیکٹیو ہیٹ کو بھی ٹریٹ کیا جانا چاہیے. یہ بات ویسٹرن ورلڈ کے لیے اس لیے ناقابل قبول تھی کیونکہ ان کے اپنے ایجنڈا کے بالکل خلاف تھی. اس کا نتیجہ صرف سپیچز تک لمیٹڈ نہیں رہا کیونکہ 2022 میں یونائٹڈ نیشنز نے آفیشلی اسلاموفوبیا کے خلاف ایک انٹرنیشنل ڈے ریکگنائز کیا. یہ ایک بہت بڑے ادارے کا ڈیسیجن تھا جو اس بات کا ثبوت بنا کہ اسلاموفوبیا کے خلاف عمران خان کی محنت رنگ لا رہی ہے. یہیں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ خان صاحب کا مقابلہ صرف ملک کے اندر نہیں بلکہ ان گلوبل شیطانی طاقتوں سے ہے جو ڈر، طاقت اور نفرت پر سیاست چلاتی ہے. اب یہیں سے ہم فارن پالیسی کی طرف آتے ہیں. کولڈ وار کے بعد پاکستان ایک مخصوص فارن پالیسی کا ماڈل فالو کرتا رہا جہاں پاکستان کو سیکیورٹی کوآپریشن کے بدلے اکنامک اور ڈپلومیٹک سپورٹ ملتا رہا. سیکیورٹی کوآپریشنز کو ہم یو ایس اے کی مثال سے سمجھتے ہیں، جیسے کہ یو ایس اے کے کیس میں ان کے سیکیورٹی کوآپریشنز کے معاملات ان کا ایک ادارہ یو ایس ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس دیکھتا ہے تاکہ ان کی آرمی دنیا کے مختلف کنٹریز کی آرمیز کے ساتھ ڈفرینٹ پارٹنرشپس کر سکے جن کا مقصد یو ایس اے کا اپنا سیلف ڈیفنس بہتر بنانا ہے. کیسے؟ ایک ساتھ ٹریننگز اور پریکٹسز کر کے. بیسیکلی ان کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب امریکہ نے کسی ملک پر حملہ کرنا ہوتا ہے یا اس پر قبضہ کرنا ہوتا ہے تو وہ اس کے ساتھ والے کنٹری کے ملٹری بیسز لے لیتا ہے اور پھر وہیں سے اس ملک پر حملے کرتا ہے.
بالکل اسی طرح ایک دور میں امریکہ پاکستان کے ذریعے افغانستان پر حملے کرتا تھا۔ عمران خان نے اس ماڈل پر کھلے عام سوال اٹھایا۔ کب؟ اس وقت جب یو ایس اے نے کہا تھا کہ ہمیں افغانستان کے خلاف آپ کے ملٹری بیسز چاہیے، تو خان صاحب نے جواب دیا Absolutely not. یہ صرف ایک سٹیٹمنٹ نہیں تھا بلکہ ایک پوری فارن پالیسی کا یو ٹرن۔ اور جب کوئی ڈیولپنگ کنٹری اس طرح آزادی کے ساتھ اپنے فیصلے خود اپنی مرضی کے مطابق کرے تو انٹرنیشنل ریلیشنز کی لینگویج میں اسے اسٹریٹجک آٹونومی کہا جاتا ہے۔ پر اس کی ایک قیمت بھی ہوتی ہے، کیونکہ جب وہ ڈیولپنگ کنٹری اپنی مرضی کی بات کرے تو اسے انٹرنیشنل پریشر اور معاشی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ عمران خان نے یہ قیمت ایکسیپٹ کی، اور یہیں سے عمران خان کا مقابلہ ان انٹرنیشنل پاور سٹرکچرز کے ساتھ اور بھی زیادہ بڑھ گیا۔ خیر دوستو، اگر میں اس طرح کے پوائنٹس پر بات کرتا چلوں تو یہ ویڈیو کبھی ختم نہیں ہوگی۔ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے خان صاحب کا فیوچر ہمیشہ سے صرف ایک ہی رہا ہے، کم بیک، اور اس دفعہ بھی انشاءاللہ۔ ویڈیو کے آخر میں میں خان صاحب کو ایک نام دینا چاہوں گا، عمران خان، دا مین آف رائز۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو میری ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب اور باقی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر مجھے فالو ضرور کرنا۔ سامنے جو ویڈیو آئے اس کو ضرور دیکھنا، اور میں آپ کو وہیں ملوں گا۔ Pakistan win the World Cup, a magnificent performance in front of 87.